اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا و صلی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس نے دانش مندوں کو بردباری کا تحفہ عطا فرمایا، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے ذریعے انسان کو بردباری کا تحفہ عطا ہوا۔ ناظرین کرام، اس ملک کی تاریخ کا آج سیاہ دن کہا جا سکتا ہے، اور جو سیاہ دن اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے نام نہاد وفاداروں نے اس ملک کے آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ اس ملک کے مفادات کو مذاق سمجھنے والے، اس قوم کی ضروریات کو مذاق سمجھنے والوں نے آج اس ملک کے آئین کو مذاق سمجھ لیا۔ ملک کی تاریخ کے دو تیز ترین اجلاس جو ہوئے نا، وہ اس حکومت کے دور میں ہوئے، اور گزشتہ جو دو اجلاس ہیں، یہ اجلاس ملک کی تاریخ کے تیز ترین اجلاس اور سوچ سمجھے ایک منصوبے کے تحت یہ تیز ترین اجلاس کیے گئے۔ جو گزشتہ اجلاس تھا اسے کسی ممبر قومی اسمبلی کے فاتحہ خوانی کی رسم کے طور پر اڑا دیا گیا، جبکہ آئین پاکستان کہتا ہے یہ رسم ہے، آئین کا حصہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ممبر قومی اسمبلی جہان فانی سے رخصت ہو جائے تو پھر اس کی فاتح خوانی کر کے تو پھر اجلاس کو ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک رسم کے طور پر تو ہے، آئین کا حصہ نہیں ہے۔ جبکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے تو جو ووٹنگ کا ٹائم دیا جائے، جو اجلاس کا وقت دیا جائے، اسے اس کے ٹائم پر منعقد کیا جائے۔ تو رسم کو اہمیت دی گئی، آئین پاکستان کو پس پش ڈالا گیا۔ پھر آج کے دن جو اجلاس شروع ہوا وہ اتنا تیز ترین اجلاس تھا کہ ہر باشعور انسان حیران رہ گیا اس کی تیزی دیکھ کر۔ وزیر قانون فواد چودھری صاحب کی طرف سے کارروائی شروع ہوئی، انہوں نے گنے چنے چند جملے کہے، رٹے رٹائے سے، بس وہ جملے ختم ہوئے، فوراً سے اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے اس سے بھی جارحانہ انداز میں چند جملے کہے اور فوراً سے فیصلہ صادر کرتے ہوئے کرسی چھوڑ دی اور اٹھ کے چلے گئے کہ یہ سازش کے تحت ہو رہی ہے، یہ تحریک عدم اعتماد، لہذا اسے مسترد کیا جاتا ہے، بات ختم۔ بس یہ اجلاس ختم ہونا تھا، فوراً سے وزیر اعظم پاکستان کی پریس کانفرنس آ گئی اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی میں اسمبلیاں تحلیل کرنے لگا ہوں، میں نے صدر کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، آرڈر دے دیے۔ جبکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہو جائے تو پھر وہ کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتا، پھر اسے اس تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑے گا ووٹنگ کی صورت میں۔ یہاں صرف وزیر اعظم صاحب نے نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ ان پر یہ لازم تھا کہ آج وہ صرف ووٹنگ کراتے اور جو نتیجہ ہوتا وہ قوم کے سامنے رکھا جاتا، لیکن انہوں نے عمران خان کی خواہش کو، عمران خان کے حکم کو اہمیت دی، آئین پاکستان کی دھجیاں اڑا دی، اور فوراً سے خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے لگا ہوں اور قوم الیکشن کی تیاری کرے۔ اب یہ کہا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بیرونی سازش کے تحت یہ پیش کی گئی ہے، لہذا یہ پیش کرنے والے جو ہیں یہ ملک کے غدار ہیں، اور ہم نے کیونکہ ان کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا اس لیے ہم محب وطن ہیں، لہذا وہ جو ماسک پہنا ہوا ہے نا محب الوطنی کا، اسے کیش کیا جائے اور آنے والے الیکشن میں انہیں غدار 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 کہہ کے
خود کو محب وطن ثابت کر کے تو اکثریت سمیٹی جائے عوام سے. لیکن خان صاحب اس تمام تر جلد بازی میں یہ بھول گئے کہ آئین پاکستان اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آج ووٹنگ کا دن تھا تو پھر ووٹنگ ہوتی. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے. اور دکھ کی بات یہ کہ پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ، سرپرائز سرپرائز سرپرائز، یہ تھا سرپرائز. دوسروں کو غدار کہتے کہتے خود وہی کام کر دیا. آئین پاکستان سے خود غداری کر دی. اللہ کے بندے، یہ ملک کا آئین ہے. آپ لوگوں نے لوگوں کی ضروریات کے برابر لیا ہے، اس کو اتنی اہمیت دی ہے. لوگوں کی ضروریات کو تو مذاق سمجھا تھا نا، آئین پاکستان کو بھی مذاق سمجھ لیا. اب وہ کتنا پڑے گا؟ دوسروں پر غداری کے فتوے لگاتے لگاتے اس حد تک پاگل پن میں چلے گئے کہ آج خود غداروں کی لسٹ میں آ گئے. اور آپ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے ہی یہ حرکت ہوئی نا، فوراً سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فوراً سے پہلے ایک لارجر بینچ بٹھایا ہے. اس کی سماعت بھی شروع ہو گئی ہے، فیصلہ بھی جلد متوقع ہے. اور یہ دونوں جو فیصلہ کرنے والی ہستیاں ہیں، یعنی وزیر اعظم صاحب اور اسپیکر صاحب، یہ دونوں آئین پاکستان کے تناظر میں یہ کام کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے. وزیر اعظم صاحب اسمبلیاں نہیں تحلیل کر سکتے کیونکہ عدم اعتماد ان کے خلاف پیش ہو گئی ہے. اسپیکر صاحب بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اسپیکر صاحب خود، یعنی اسپیکر کی جو چیئر ہے نا، وہ بھی عدم اعتماد کی زد میں ہے. لیکن کوئی اتنے جلد باز، اتنے جذباتی، اللہ کی پناہ. اصل میں یہ حرکت ہوئی اس لیے خان صاحب اس سے دو انداز کے فائدے نکالنا چاہتے تھے. یعنی کوئی بھی صورت بنے، اپنے آپ کو ہیرو ہر صورت میں رکھنا ہے. کل سے وہ مسلسل احتجاج کال دے رہے تھے، جبکہ ووٹنگ اسمبلی میں ہے، نکلنے کے لیے عوام کو کہا جا رہا ہے. اب اس میں منطق کیا تھا، اس میں مقصد کیا تھا؟ یعنی ایک عوامی پریشر بلڈ کیا جائے اور جو حزب اختلاف کے اراکین ہیں نا، انہیں انڈر پریشر کر دیا جائے، انہیں خوفزدہ کر دیا جائے، تاکہ وہ عوام کے خوف سے عمران خان کے خلاف اسمبلی آنے کو ترجیح نہ دیں، بلکہ غیر حاضر رہنے کو ترجیح دیں. اور اس کے برعکس اپنی جو جماعت ہے اس کی حاضری کو 100% یقینی بنایا گیا. تو اگر عوامی خوف میں آ کے حزب اختلاف کے جو اراکین ہیں، اگر ان کی تعداد کم پڑتی ہے، کچھ نہیں آتے، تو پھر وہ عددی جیت سمیٹو ہیرو بن جاؤ. اور اگر اپوزیشن کی تعداد پوری نظر آتی ہے اور اپنی اوقات اسی وقت نظر آ جاتی ہے، تو پھر یہ حرکت کر جاؤ، پھر آئین پاکستان کو ہی اڑا دو. عوام کی ضروریات، عوامی حقوق کا مذاق اڑانے کا جو صلہ ہے وہ تو الیکشن میں ملے گا. یہ آئین پاکستان کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں نا، اس کی سزا انشاءاللہ پہلے ملے گی. اور میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یا میری قوم کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ کر گئے. آپ سارے ایک جیسے ہو، جیسے تم ویسے وہ، کچھ فرق نہیں ہے. ہمیں تکلیف ہے ہمارے ملک کے آئین کی خلاف ورزی کی، ہمارے ملک کے آئین کو اہمیت نہ دینے کی. تو جو بھی غدار ہے اسے سزا ملنی چاہیے. اور یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، یعنی غداری کے زمرے میں.
اور یہ حرکت کر کے خان صاحب نے میرے ملک کو ہنگامے کی طرف، تشدد کی طرف دھکیلا ہے۔ میں تمام پی ٹی آئی سپورٹر سے اپیل کروں گا کہ اب تو سارا کچھ کھل گیا ہے آپ کے سامنے کہ کون کتنا محب وطن ہے۔ خدا را کسی کے لیے اپنے ملک کو فساد کا مرکز نہ بنائیں۔ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد نصیب ہوا ہے، اس کی قدر کریں۔ خدا میرے ملک کو، میری قوم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان۔